اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ خنسا واذا غفل وسوسا۔ شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جماتا ہے، اور جب یہ شخص اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وہ قبضہ جما لیتا ہے، اور جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ تو شیطان بھی کنٹرول کرنا چاہتا ہے تو وہ قلب انسانی پہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ جو دارالحکومت ہوتا ہے، جو دارالخلافہ ہوتا ہے، جو کیپٹل ہوتا ہے کسی بھی ملک کا، جب کوئی دوسرا ملک اس پہ حملہ آور ہوتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا جائے۔ دارالحکومت پہ قبضہ، پورے ملک پہ قبضہ تصور کیا جاتا ہے۔ شیطان انسانی دشمن ہے، انسان کی سلطنت پہ وہ قبضہ جمانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے اس کے ہاتھ وہ کریں جو میں چاہوں، اس کی زبان وہ بولے جو میں چاہوں، یہ ادھر چل کے جائے جدھر میں چاہوں، اس کی آنکھیں وہی دیکھیں جو میری مرضی ہو۔ تو شیطان چاہتا ہے یہ میری خواہش کے مطابق چلے، یہ میری آرزوؤں اور میری تمناؤں کا اسیر بن جائے، اور یہ میری ہی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ تو اب وہ ایک ایک عضو پہ محنت کرنے کی بجائے وہ قلب انسانی کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے کہ جب ہیڈ کوارٹر قبضے میں آ گیا، جب دارالحکومت قبضے میں آ گیا تو پورا جسم قبضے میں آ گیا، پھر دل پاپی بن گیا، دل مجرم بن گیا، دل گناہ سے لتڑ گیا، دل بدکاریوں کا منبع و مصدر بن گیا، تو پھر زبان سے خیر کا کلمہ تو نہیں نکلے گا، پھر قدم اٹھ کے اچھائی کی راہوں پہ تو نہیں چلیں گے، پھر ہاتھ لوگوں کے لیے خیر خواہی کا ضامن تو نہیں ہوگا، پھر زبان سے سچ اور صداقت کے شگوفے تو نہیں پھوٹیں گے، پھر یقیناً اعضائے بدنیاں بدکاریوں کا سبب و ذریعہ بنیں گے۔ تو وہ قلب انسانی پہ جو ہے وہ قبضہ جمانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا بتایا؟ میرے حضور نے فرمایا فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَا، جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، اور جب یہ غفلت میں مبتلا ہوتا ہے تو شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان محاذ قلب سے، یہ دائیں پہلو میں، انسان کے بائیں پہلو میں گوشت کا ٹکڑا ہے جسے دل کہتے ہیں، اور دل کے بالکل محاذ پیچھے پشت کی جانب سے جہاں دل ہے تو اس کی جانب سے شیطان اپنی سونڈ داخل کرتا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت پر مہر نبوت لگائی گئی تھی۔ علامہ نبہانی علیہ رحمہ نے جواہر البہار فی فضائل النبی المختار کے اندر لکھا کہ حضور کی مہر نبوت محاذ قلب پہ لگانے کی من جملہ حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی تھی کہ شیطان اثر انداز نہ ہو سکے۔ تو شیطان جب حملہ آور ہوتا ہے تو قلب انسانی میں اپنی سونڈ داخل کرتا ہے محاذ قلب سے، اور پھر وہ وسوسے القاء کرتا ہے، اور انسان چونکہ عقب سے حملہ کرتا ہے، جو دشمن حملہ کرتا ہے تو اس کو سامنے سے آ کے حملہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، کمزور جب دشمن ہو تو وہ عقب سے سن لگاتا ہے، عقب سے دیوار پھاڑتا ہے اور قلعے پر قبضہ کرتا ہے اور حملہ کرتا ہے۔ تو یہ بھی محاذ قلب سے اپنی سونڈ داخل کر کے وسوسے القاء کرتا ہے، پہلے اپنے لوگ بھیجتا ہے، پہلے اپنے جاسوس بھیجتا ہے، پہلے اپنے غدار بھیجتا ہے، اور وسوسہ القاء کرنے کے بعد پھر وہ انسانی قلب پر اپنا قبضہ جما لیتا ہے۔ جب پورا قبضہ انسانی بدن پر، انسانی قلب پر اس کا ہو جاتا ہے تو پھر پوری سلطنت انسانی، پوری سلطنت حیات، پھر بدن انسانی اس کے قبضے میں آتا ہے، پھر جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، چونکہ یہ اس کے قبضے میں ہوتا ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا بتایا؟ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت نے فرمایا کہ اگر اللہ کا بندہ ذکر کرتا رہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور اگر اللہ کا ذکر چھوڑ دے تو یہ وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ تو جب تک دل ذکر کے نور سے معمور رہے تو شیطان حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے ذکر سے دلوں کو منور کیجئے، ہر لمحہ اللہ کے ذکر کے نور سے اپنے آپ کو مالا مال رکھیے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، کہ یہ انسانی جو قلوب ہیں، جو دل ہیں، ان کو بھی ایسے ہی زنگ لگتا ہے جس طرح کسی لوہے پر پانی لگ جائے تو وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔
تو فرمایا کہ گناہوں کی وجہ سے تمہارے دل بھی یوں زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما جلاؤہا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ ارشاد فرمائیے اب دلوں کو زنگ لگ گیا تو پھر اس کا زنگ اتاریں گے کیسے؟ لوہے کو زنگ لگ جائے تو ریگ مار سے اس کو صاف کرتے ہیں، کپڑے میلے ہو جائیں تو صرف سے یا صابن سے اس کو صاف کرتے ہیں، تو دل میلے ہو گئے، دل گندے ہو گئے، دلوں کو زنگ لگ گیا۔ تو فرمایا جس طرح پانی سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، کثرت ذنوب کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ تو سوال کیا گیا کہ وما جلاؤہا، پھر اس کی پاکیزگی کا، اس کی ستھرائی کا سامان کیا ہے؟ یہ مصفہ کیسے ہوگا؟ یہ مزکہ کیسے ہوگا؟ اس کا زنگ کیسے اترے گا؟ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے جو نسخہ ارشاد کیا وہ اپنے دلوں کی تختیوں پہ لکھ لیجئے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اکثروا ذکر، فرمایا کالا کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، دو چیزیں ہیں جو دلوں کے زنگ کو اتارتی ہیں، کثرت و ذکر الموت، ایک موت کا کثرت کے ساتھ تذکرہ، بار بار موت کو یاد رکھو، موت کو دھیان میں رکھو، موت کو خیال میں رکھو۔ حضور نے فرمایا لذتوں کو توڑنے والی کو کثرت سے یاد کرو۔ عرض کی گئی لذتوں کو توڑنے والی کیا چیز ہے؟ فرمایا الموت، موت۔ جب موت کا خیال مستحضر رہے گا، جب ہر وقت خیال میں یہ بات رہے گی کہ یہ میرا حقیقی ٹھکانہ نہیں دنیا، یہ کچھ عرصے کے لیے میرا مستقر ہے، اس کے بعد پلٹ کے میں نے کہیں اور جانا ہے، تو پھر دنیا کی لذتوں میں بندہ کھو نہیں جائے گا، بلکہ اس جہان کے لیے تیاری کرے گا جہاں اس نے بالآخر پلٹ کے جانا ہے۔ تو اس لیے فرمایا لذتوں کو توڑنے والی کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ یہ زمین کی چھاتی پہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ ہمیں تذکیر موت کا سبب اور ذریعہ دیتی ہیں، اس کے سبب سے ہم موت کو یاد کرتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں قبروں پر جانے سے منع کر دیا تھا، اپنے صحابہ کو روک دیا تھا کہ قبروں پر نہ جایا کرو، لیکن پھر ایک زمانہ آیا تو حضور نے ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں تمہیں قبروں پر جانے سے روکا کرتا تھا، فزوروہا، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قبروں پر جایا کرو اور قبریں دیکھا کرو۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے لأنہا تذکر الآخرہ، اس لیے کہ قبریں آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ شکستہ ٹوٹی ہوئی قبریں دیکھیں گے تو خیال آئے گا ایک دن میں بھی اسی مٹی کی ڈھیری تلے ہوں گا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں جاؤ قبرستانوں میں جا کر دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، جو بدن پر ایک چٹکی بھی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے، آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے، جو معمولی چونٹی کے کاٹ جانے سے بھی تلملا اٹھتے تھے، آج ان کی ہڈیوں سے گوشت اتر چکا ہے اور ان کی ہڈیاں بھی مٹی میں مل چکی۔ قبرستانوں میں جا کے شکستہ قبروں سے عبرت حاصل کرو، یہ ٹوٹ کے بکھر جانے والی زندگی ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، کثرت کے ساتھ یاد کرو گے تو اس دنیا پر مستقل دل نہیں لگے گا۔ جس جہان کی طرف ہم نے پلٹ کے جانا ہے اس جہان کی طرف ہمارا خیال لگے گا، تو جہاں جانا ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے تیاری بھی کی جاتی ہے۔ تو اس لیے میں اور آپ دیکھیں کہ ہم اس حوالے سے کھڑے کہاں ہیں۔ جب جنازے اٹھتے ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں، وبائیں پھوٹتی ہیں اور ہمارے عزیز ہم سے بچھڑتے ہیں، جدا ہوتے ہیں، تو ہماری کیفیت تبدیل ہوتی ہے یا ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ جب کسی کا جنازہ اٹھتا ہے تو ہم یہی سوچتے ہیں اسی کی باری تھی یہ چلا گیا، یا ہم سوچتے ہیں آج اس کی باری تھی تو کل ہماری بھی باری ہوگی۔ تو یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ ڈوبتا ہوا سورج، یہ اترتے ہوئے سفید بال،
یہ زندگی کے شب و روز یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے یہاں نہیں بیٹھ لینا. تو کہا کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرو، اس سے تمہارے دلوں کا زنگ اترے گا، تم اپنی آخرت کی طرف متوجہ ہو گئے. اور دوسری بات ارشاد فرمائی وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، اور قرآن مجید کی تلاوت کرو. قرآن مجید کی تلاوت اگر تمہاری زندگی کا معمول بن گیا تو تلاوت ایسا نور ہے جو دلوں کے زنگ اتار دیتا ہے اور اللہ کی معرفت کا رنگ چڑھا دیتا ہے. اس لیے دو چیزیں دلوں کے زنگ اتارتی ہیں. ایک کثرت کے ساتھ موت کو یاد، اس کے لیے کوئی نصاب نہیں پڑھنا پڑتا، کسی کے پاس جا کے بیٹھنا نہیں پڑتا، یہ خاموش مبلغ ہے، اس مبلغ کو سننے کے لیے سفر کر کے نہیں جانا پڑتا، اس کو کسی ٹیپ ریکارڈر کے اندر محفوظ کر کے کان کے ساتھ نہیں لگانا پڑتا، کوئی بٹن آن نہیں کرنا پڑتا، اب لائٹ ہے اب سن سکوں گا، اب لائٹ چلی گئی اب نہیں سن سکوں گا. اس کے لیے کوئی وقت متعین اور مقرر نہیں ہے. یہ ایسا مبلغ ہے، یہ خاموش واعظ ہے، جب چاہو اس کو سن سکتے ہو. تو کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا یہ تمہارے لیے دلوں کے زنگ اتارنے کا سبب. اور دوسری چیز ارشاد فرمائی تلاوت القرآن، اور قرآن مجید کی تلاوت. جب قرآن مجید کی تلاوت معمول زندگی بن جاتی ہے تو دلوں کے زنگ قرآن مجید اتارتا ہے. اس سے بہتر دلوں کو پاک کرنے والی اور چیز ہو کیا سکتی ہے؟ اللہ کا کلام ہمارے پاس موجود ہے. اس وقت کسی امت کے پاس، کسی قوم کے پاس منزل من اللہ کتاب اصلی صورت کے اندر موجود نہیں ہے. تحریف راپ آ گئی، لوگوں نے کتابوں کے اندر اپنی خواہشات کو شامل کر دیا، مشکل چیزیں نکال دی، ان کے اندر بہت گڑبڑ کر دی. لیکن قرآن مجید کسی زیر اور زبر کے تغیر کے باوجود، تغیر کے بغیر، صدیوں قبل جو سینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی آج بھی اسی طرح موجود ہے. یہ اس امت کے لیے احساس ہے. جب ہم پڑھتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ یہ وہی کلام ہے جو ہمارے آقا و مولا کے سینے پہ نازل ہوا ہے. ایک زیر اور زبر کا فرق بھی نہیں ہے. یہ ایک یقین ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے رب کا کلام ہے، یہ ہمارے محبوب کریم کے سینہ انور پہ اترا تھا اور اس میں کوئی تغیر اور کوئی تبدل نہیں ہے. قرآن مجید کے لفظ بھی موجود ہیں، قرآن مجید کے حرف بھی محفوظ ہیں، قرآن مجید کے نقطے اور زیریں زبریں آراب بھی محفوظ ہیں، قرآن مجید کے لہجے بھی محفوظ ہیں. یہ اس کتاب کا اعزاز ہے. تو کہا کہ اس کتاب کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرو، تمہارے دلوں کا زنگ اتر جائے گا اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی معرفت کا رنگ تمہیں نصیب ہوگا. تو انسانی قلب کی درستگی پورے اعمال کی، پورے اعضاء و جوارح کی درستگی کی ضمانت ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمارے قلوب کو اپنے انوار کا مرکز اور محبت بنایا ہے، اور وہ بندوں کے اعمال کی طرف نہیں دیکھتا، بندوں کے قلوب کی طرف دیکھتا ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، کوئی کتنا مالدار ہے، کوئی کتنا خوبصورت ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا. وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تمہارے حسب و نسب کو اور تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. وہ چہرہ اور چہرے کا تل نہیں دیکھتا، وہ بندے کا دل دیکھتا ہے.